جب آپ کا ہاتھ اٹھے گا اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ عمل کریں گے، ایک تو بدن میں چستی آئے گی، آلکس دور ہوگا، یہ تو ظاہری چھوڑا سا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا یہ فرشتے صبح کے شام کو اور شام کے صبح کو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ اللہ کے یہاں چلے جاتے ہیں آسمان میں اور آسمان والے زمین پہ آ جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں آپ کی گواہی لکھ کر کے پہنچا دی جاتی ہے کہ اس نے ہاتھ اٹھایا کہ میں اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤں گا، لکھے گئے آپ۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو زبان سے بولتا ہے میں اللہ کی راہ میں 1,00,000 روپے دوں گا اپنے باپ مرحوم کے لیے، فرشتوں نے لکھ لیا، فرشتوں نے لکھ لیا۔ اگر یہ سچے من سے کہہ رہا ہے، اگر یہ سچے دل سے کہہ رہا، اللہ کی قسم اس کو ابھی سے ثواب ملنا، بولو نا، شروع ہو گیا بالمقابل برائی کے۔ اگر آپ برائی کو یوں کہو کہ میں کل کو اپنے بھائی کو پیٹوں گا، اس کا مرڈر کروں گا، یا یوں کہو کہ میں نے فلاں گناہ کرنا ہے 3 دن کے بعد ایسا کر دوں گا، پکا ارادہ کر لیا پکے من سے، فرشتے اس گناہ کو ابھی نہیں لکھتے۔ دیکھو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اللہ کی قسم، نیکی تو ایک دم لکھ دی گئی۔ ہائے ہائے ہائے، گنہگار نوجوان بچوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ ایسا کریم ہے، نیکی کا ارادہ کیا، لکھ لیا گیا، ثواب اسٹارٹ کر دیا گیا، اور برائی کا ارادہ کیا، اللہ نے لکھنے سے، میرے ساتھ بولو نا، کچھ تمہارے بولتے ہوئے زیادہ ہلکا سارا ہے، اللہ نے لکھنے سے منع کر دیا۔ جب تک اس برائی کو انجام نہیں دے گا تب تک یہ برائی اس کی لکھی جانے والی۔ اور بعض کتابوں میں تو یہ آیا اس کے بعد، برائی کرنے کے بعد، شراب پینے کے بعد، زنا جیسی حرکت کرنے کے بعد، ظلم کرنے کے بعد بھی فرشتے تھوڑی دیر رکے رہتے ہیں کہ ممکن ہے اپنے رب سے یہ توبہ کر لے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ تو بول دو، سبحان اللہ۔ انتظار کرتے کہ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، یہ انعام ہے اللہ کے نبی کی امت پر کہ برائی کے بعد بھی فرشتے انتظار کر رہے ہیں کہ انتظار کرو، یہ امت محمدیہ کا دیوانہ ہے، بہت جلدی توبہ کرے گا، رکے رہو، کہ نہیں کر رہا اللہ کہ اور رکے رہو، توبہ کرے گا، کہ نہیں کر رہا اللہ ظالم ہے کہ تھوڑی دیر اور رکے رہو، ابھی مت لکھو، کرے گا۔ اور جب انتہا ہو جاتی ہے یہ توبہ نہیں کرتا، اب اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے، گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کب تک؟ نوجوان بچوں، ہمیشہ میں اس میں لکھا گیا، پھر اس کو جھٹکا لگا، ایکسیڈنٹ ہوا دل پر، یہاں میری طرف دیکھو، یہاں چوٹ لگی، پلٹا، رب کی قسم، رب کی قسم، پھر اسے ہوش آیا، ہائے کہ مجھ سے کیا ہو گیا، رویا، گیا کان پکڑ کے کہنے لگا رب مجھ سے ظلم ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ 1 سیکنڈ لگی یہ بات کہنے میں، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ ہے کوئی ایسا؟ ماں معاف نہیں کرے گی، باپ معاف نہیں کرے گا، یا کر دے گا؟ ماں کی اگر ٹانگ کاٹ دی ہو اور پھر کہتے ماں میں نے غلطی سے کاٹ دی تیری ٹانگ، مجھے معاف کر دے، باپ کے پیٹ میں چھوڑا دے دیا ہو، باپ کی بے عزتی کر دی ہو سرے بازار، باپ کی گدی پہ لگا دی ہو سرے بازار، کہہ دو ابا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دے، کر دے گا ایک دم؟ نہیں کرے گا، بے دخل کرے گا، ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، اور معاف کر بھی دیا تو بات بات میں کہے گا، ساری زندگی بھول نہیں پائے گا، اور بات بات میں کہا کرے گا میں تجھے جانتا ہوں، تو وہی ہے، تو نے تو میرے دل کو چھلنی کیا ہوا ہے۔ اور لوگوں اور نوجوانوں اور گنہگاروں، ایک رب ہے جو معاف کرنے کے بعد کبھی دوبارہ یاد نہیں کرے گا۔
माफ कर दिया तो कर दिया, चाहे तेरे गुनाह समंदर के झागों के बराबर क्यों ना हो। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला। सहाबा इतनी सख्त मट्टी, इतने टेढ़े लोग, और रब की कसम रब ने उन्हें भी माफ किया। मगर एक बात थी, उन्होंने अपनी जिंदगी में ओरिजिनलिटी को लाए। अल्लाह से ईमान लाने के बाद इतने डरे, इतने डरे, इतने डरे, मिसाल कायम नहीं कर सकता कोई। कितने सख्त मट्टी थी। ये तो कुछ भी मट्टी नहीं है, ये तो दूसरे को मर्डर करके सुनाया ना मैंने तुम्हें वाक़या। आओ तुम्हें मैं एक सहाबी का सुनाता हूँ। ये तो बाहर की बात थी किताबों से, मैं किताबों की सुनाता हूँ तुम्हें। एक सहाबी है, हाय हाय हाय, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आए। इतने रोते हैं, कभी कभी दाढ़ी रख ली, नमाज पढ़ने लगे, ज़कात देने लगे, सहाबा अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होने लगे। कभी कभी इतने रोते हैं, इतने दहाड़ दे दे के रोते हैं, चीखे मारते हैं, और कभी कभी इतने राजी होते हैं, इतने खुश होते हैं कि यार इससे ज्यादा इतराने वाला आदमी कोई नहीं है। लोगों ने पूछा, हजरत बड़े जलीलुल कदर साहब ही थे, कहा हजरत आप कभी कभी तो इतने हंसते हैं, ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा मौज और मजे में कोई आदमी है ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत आपकी लिखी लिखाई आपके सामने हो, आपको आखिरत का कोई खौफ और फिक्र है ही नहीं। और कभी कभी आप इतने रोते हो, इतने डरते हो कि आपके पड़ोस के लोग घर से बाहर निकल आते हैं, और जहां आप मस्जिद में रोने लगते हो, थर थर कांपने लगता है बराबर में नमाज पढ़ने वाला। आपकी चीख और पुकार सुनकर के रहा नहीं जाता। हाय 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 लोगों, और सफेद दाढ़ी वालों, तुम्हें तो रमजान में भी 2 सजदे आंसुओं के नसीब नहीं होते। तुम्हारा दिल तो इतना पथरीला हो गया, कभी साल भर भी रोता नहीं अल्लाह के सामने कि कयामत याद आ गई हो, कब्र याद आ गई हो, बाप की मौत याद आ गई हो कि छोड़ के चला गया, माँ की मौत याद आ गई हो कि दागे मफारकत दे गई, और लोगों कभी खौफ आता हो कि तैने भी मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कभी आंसू आ गए हो ना? कभी नहीं आते। न जवान रोता, न बूढ़ा रोता, और तो कहना ही क्या, कई साल गुजर जाते इनकी बेहया बेशरम आंखों में अल्लाह के खौफ से कभी आंसू नहीं आता। इसका मतलब ये है कि ये जाहिर में मुसलमान है, अंदर से बेईमान है। अल्लाह ने आंखें दी है रोने के लिए, ताकि रो के उसे मनाओ। लोगों, बच्चा अपनी माँ को साल में कितनी मर्तबा रो के बात मनवाता है, हालांकि माँ जानती है कि इसका रोना ओरिजिनल नहीं है, अपनी बात मनवाने के लिए, पैसे लेने के लिए, जिद पूरी करने के लिए रो रहा है, मगर फिर भी बात मान लेती है। क्यों? उसके सीने में औलाद की ममता मौजूद है, एक मेरा बेटा है। मगर अल्लाह वहदहू ला शरीक, उसके सीने में, उसके पास तुम्हारी 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत और ममता है। तुम उसे कभी नहीं मनाते। कभी झूठ ही कह दिया करो, कभी झूठा मुंह बना के रो लिया करो, कभी झूठे आंसू, सफेद दाढ़ी वालों, तुम्हारी कब्र करीब है, अल्लाह से डरो, कभी तो झूठे आंसू बहा लिया करो, रब्बा सारी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, मुझे माफ कर दे। कभी नहीं रोना था। क्या पेश करेगा अल्लाह के? साहबी कहते कि मुझे जब मेरी बेटी की आवाज याद आती है, या बता, मेरी सांसें रुक जाती है कि अगर कयामत में मेरी बिटिया ने मेरा गिरबान कर लिया, मैं तो किसी भी काम का नहीं रहूंगा। मुझे जब मेरी बेटी की वो आवाजें याद आती है, मेरा चीख निकल जाती है। मैं इसलिए रोता हूं कि मैं कैसा जाहिल बदनसीब निकला, अपनी बेटी को अपने हाथ से दरगोर करके चलाया। अगर कयामत के दिन मेरी बेटी ने मेरे कॉलर पकड़ लिया तो मैं क्या जवाब दूं अल्लाह के यहां? जबकि उन्होंने ये बात सुनी थी मेरे पैगंबर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
فرمایا تھا الاسلام ینہدم علی ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جو گناہ کسی نے کیے اسلام لانے کے بعد وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے۔ میرے بھائیو، کیا ہم بھی کسی گناہ کو یاد کر کے کبھی رونا آتا ہے؟ نہیں۔ سوچو ذرا رب کا کیا لے کے جاؤ گے؟ تمہیں کیا مرنا نہیں ہے کہ تمہیں اپنی مغفرت اپنے بڑے جو قبر میں چلے گئے ان کا احساس نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس دن کا کوئی پرواہ خبر نہیں ہے جس دن بغیر سینگ والی بکری کو بھی پیش کیا جائے گا کہ اس کو سینگ کس نے مارا تھا؟ لوگوں، اس دن جب آواز اٹھے گی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جس دن کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی، کوئی پردھان نہیں ہوگا، کوئی ایم ایل اے نہیں ہوگا، کوئی ایم پی نہیں ہوگا، کوئی رشتہ نہیں ہوگا، زمین لپیٹ کے رکھ دی جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑے پھریں گے، ہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھی مکر جائے گا کہ میں تیرا بھائی نہیں ہوں۔ جس اولاد کو زمین اکٹھی کر کے دیے، جس اولاد کو مکان تعمیر کر کے دیا، جس اولاد کے لیے جھوٹ اور سچ بولا، اگر اس نے فرمائش کی آسمان کا ستارہ تھا میں نے اسے توڑنے کے لیے پریاس کیا، جس کے لیے سفر کیے ہو، جس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، آج وہ مکر گیا کہ تو میرا باپ ہے ہی کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ کبھی سوچتے ہو مغفرت ہوگی کیسے؟ نمازیں ادھوری، روزے ادھورے، زکوٰۃ ادھوری، دامن خالی ہے۔ اور کسانوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے دامن میں کچھ تو نیکیاں اکٹھی کر لو اللہ کے واسطے۔ عمر کون ہے؟ عمر وہ عمر جس کو حضور نے یوں جھولی پھیلا کے مانگا، عمر اے اللہ عمر کو مجھے دے دے، اس ایمان میں داخل کر دے تاکہ اسلام کا بنا ہو جائے۔ اللہ کے رسول کی مراد مانگی ہوئی دعا عمر، وہ عمر جس کے لیے لوگوں نے پوچھا کہ عمر کون ہے یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا لولا نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی دنیا میں دوسرا نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ عمر جس کے بارے میں اماں عائشہ سے رسول اللہ نے کہا، جب ماں نے پوچھا، امت کی ماں عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کوئی دنیا میں ایسا آدمی ہے جس کے پاس آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں، میری امت میں ایک آدمی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ فرمایا کون؟ حضور نے فرمایا وہ ہے عمر، وہ ہے عمر، وہ عمر۔ اور کسانوں اور چودھریوں اور نمبرداروں اور مسلمانوں، اپنے دل کی آواز سے سنو، وہ عمر جس نے 5 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہو، کبھی نیا کپڑا نہیں پہنا، کبھی نئی جوتی نہیں پہنی، اس لیے کہ پتا تھا تجھے چھوڑ کے جانا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے حضور سامنے کھڑا ہونا ہے۔ بادشاہ کئی نئی چادر کبھی نہیں پہنی، کبھی جوتی نہیں پہنی، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ وہ عمر جو اتنا خائف تھا، راستے سے گزرا جا رہا تھا، ایک جھوپڑی میں ٹمٹماہٹ میں ایک عورت کچھ کہہ رہی ہے، کان لگا کے سنا۔ جب رات کو گشت پہ نکلتے تھے پرانے کپڑے پہن کے،
وہ کہہ رہی ہے اللہ تو نے کیسے آدمی کو بادشاہ بنا دیا جو ہماری خبر نہیں لیتا، ہم بھوکے سو رہے۔ عمر نے یہ بات سنی اور رب کی قسم تاریخ میں آیا اس سر دشمن بھی ڈرتا ہے عمر کی تاریخ سے۔ عمر کی عدل و انصاف اور خوف خدا کا حالت اور عالم یہ تھا، گیا اپنے غلام کو کہا میری پیٹھ پر بوری لاتے، اس نے کہا حضور میں اٹھا لوں، حقنا قیامت کے دن بوجھ میں ہی اٹھاؤں گا، تو نہیں اٹھا سکتا۔ ان لوگوں کے حق مارنے والوں اور پڑوسیوں کو ستانے والوں اور زکوٰۃ روکنے والوں اور دنیا کے کاموں میں دین کو پس پش ڈالنے والوں کیسے مغفرت ہوگی؟ سوچو تو صحیح۔ یہ عمر ہے، عمر جس نے اسلام کو سیراب کیا ہے، آبیاری کی ہے، غلام سے کہہ رہے میری پیٹھ پہ ڈال دے، حضور میں لے جاؤں گا، آپ تو بادشاہ ہیں، میں آپ کے اکھنا نہ، تو جانا بھی مت، میں خود جاؤں گا۔ عمر ہے، پیٹھ پر آٹا ڈال دیا، دالیں لے لی، جھونپڑی میں کھٹکھٹایا، دیکھا تو اندھی نابینا بڑھیا بھوکی ہے، سلام کیا، تمہارے باپ کی داستان کیسی ہے؟ کہا کیا بات ہے 3 دن سے بھوکی ہوں؟ کیا کہہ رہی تھی کل رات؟ کہ عمر کو کہہ رہی تھی کیسا بادشاہ ہے، اتنی بڑی حکومت چلا رہا، ہماری خبر نہیں لے رہا۔ اللہ کے پوچھوں گی عمر سے، اللہ کے پوچھوں گی۔ بڑھیا کی بات دل پہ لگ گئی، چولہا جلایا، آٹا گوندھا، بادشاہ وقت نے روٹیاں ڈال کے اس کے منہ میں دی اور کہا